نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نماز کے بعد کے اذکار سے متعلق کل حدیث ایک آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد، نماز سے مراد صلاۃ مکتوبہ فرض نماز، فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، 1 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور یہ دعا کل بھی میں نے عرض کی تھی، مختصر سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیا جائے۔ دعا کا حاصل یہ ہے کہ اس میں یہ دعا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، بڑی عجیب دعا ہے۔ اگر یہ دعا اور اس کا جو مضمون ہے یہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے، ذہن میں راسخ ہو جائے، تو انسان کو بڑی تقویت مل جائے، بڑی تقویت مل جائے۔ یہ جو ادھر ادھر آدمی مختلف چکروں میں، مختلف لوگوں کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، مزاروں پہ فلانا، سب بیکار باتیں۔ دیکھیے دعا میں کیا دعا مانگی جا رہی ہے۔ دعا مانگی جا رہی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ آپ جو کچھ دیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور جب بار بار اس بات کا تکرار ہوگا، آپ نے اپنی زبان سے اس بات کا بار بار جب اقرار کرے گا تو اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب بار بار زبان سے بولے گا تو ایک دن دل میں بھی یہ بات بیٹھ جائے گی، اور پھر عقیدہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ آپ جو دینے والے ہیں، دنیا میں کسی آدمی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو چھین لے، اور جو آپ نہیں دینے والے ہیں کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ بڑی عجیب دعا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ آپ دیں اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی مرتبے والے کو اس کا مرتبہ تیرے مقابلے میں کوئی کام نہیں دے سکتا۔ بہت عجیب دعا ہے۔ آپ یہ دعا پڑھتے اور اس کے بعد آگے روایت میں کہ یہ بات بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خادم تھے حضرت وراد، جن سے یہ روایت مروی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مجھ سے آگے یہ بات بھی لکھوائی۔ کیا لکھوایا؟ وَكُتِبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ، یہ بات پہلے گزر گئی ہے کہ زیادہ قیل و قال کرنے سے، بحث اور تکرار کرنے سے منع فرمایا، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے سے بھی منع فرمایا۔ مال جو ہے وہ آدمی اس مال کا مالک نہیں ہے، اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ مجازن نسبت کر دی گئی ہے اس کی طرف کہ بھائی تم بھی عارضی طور پر مال کے مالک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر گناہوں کے کاموں میں، معصیت میں مال خرچ کرنا قابل مواخذہ ہے۔ اور فرماتے تھے کہ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ انسان ماں کی نافرمانی کرے۔ ماں کی نافرمانی کرنے پر بھی سخت وعید کا تذکرہ فرمایا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باپ کی نافرمانی کی اجازت ہے اور ماں کی نافرمانی سے منع کیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر ماں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں عام طور پر کمزور ہوتی ہے۔ باپ سے بدتمیزی کرے گا تو گدی کے نیچے 3 چماٹ مار کر باہر نکال دے گا، لیکن ماں سے جب بدتمیزی کرے گا وہ بیچاری ممتا محبت وہ بتاتی بھی نہیں ہے شوہر کو، اور وہ گھٹ گھٹ کر اندر بیچاری ساری باتیں رکھتی رہتی ہے کہ چلو بتا دیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شامت آ جائے۔ تو نافرمانی ماں کی ہو یا نافرمانی باپ کی ہو، دونوں صورتوں میں ناجائز اور حرام ہے۔ تذکرہ صرف ماں کا اس لیے کیا کہ ماں جو ہے
وہ ان صدمات کو زیادہ برداشت کرتی ہے اور باپ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ زمانے جاہلیت میں اس کا رواج تھا، لڑکی پیدا ہوتی تو باپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شرم کے مارے منہ چھپا کر پھرتا رہتا، اور یہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اس کو خوشخبری دی جاتی اس بات کی کہ بھئی تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ چہرہ سیاہ ہو جاتا، چہرہ کالا تاریک ہو جاتا، اور لوگوں سے منہ چھپا کر يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے منہ چھپا کر پھرتا رہتا کہ میرے لیے یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، ذلت کی بات ہے۔ ارے بھائی، نہ لڑکا تم پیدا کرنا تمہارے اختیار میں، نہ لڑکی پیدا کرنا تمہارے اختیار میں، اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرما دیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو زمانے جاہلیت میں ان چیزوں کا بڑا رواج تھا کہ لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آگے فرمایا کہ وَمَنْعُ وَهَاقٍ، اور خرچ کے مقام پر بخل کرنے سے اور بلا استحقاق مانگنے سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک آدمی کی عادت ہے ہر جگہ روتے ہی رہتا ہے، ہر جگہ لوگوں کے سامنے اپنی مجبوری کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، یہ سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا اس پر قناعت کرے آدمی، اس پر صبر کرے، بس لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرے۔ یہ ہے اس حدیث کا حاصل۔ ہر وقت آدمی جو ہے وہ مال کی طلب میں رہے، اس میں اضافہ کرنے کی چکر میں 3 اور 3 6، 6 اور 6 12، 12 اور 12 24، اس چکر میں پہاڑا پڑتا رہے، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بس اللہم بارک لنا فیما اعطیت، اللہ جو کچھ آپ نے ہمارے لیے ہمارے مقدر میں رکھا اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ بس جب اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے تو تھوڑی سی چیز بھی انشاءاللہ کافی ہو جائے گی، اور جب برکت اٹھ جاتی ہے تو بہت ساری چیزوں وہ بھی ناکافی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کا جو مضمون ہے اسے ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔